أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ويضعن أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وبالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفدا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وينفقون الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آج کی یہ مجلس شہادت ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. سارے تمام اہل اسلام کو اپنے مولا اور آقا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی شہادت پہ تعزیت پیش کرتے ہیں. آج کی یہ مجلس کا جو اہتمام ہے سید اعجاز نقوی صاحب لوٹھن سے انہوں نے کیا ہے. اپنے عزیز سید نظر حسین شاہ صاحب کی سال ثواب کے لیے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جوار شہداء جوار معصومین نصیب فرمائے. ارشاد پروردگار ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے. ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. صاحبان تقوی کی نشانیاں بتا دی اللہ نے کہ متقین کی صفات یہ ہیں کہ جو انفاق کیا کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء. دکھ ہو یا سکھ ہو ہر حال میں وہ انفاق کیا کرتے ہیں. رائے خدا میں اپنی ساری توانائیاں دامیں درہمیں سخنیں
وہ خرچ کیا کرتے ہیں۔ انفاق کا تعلق فقط مال سے نہیں ہے، انفاق یعنی ہر وہ نعمت کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو عطا کی ہے اسے راہ خدا میں مصرف کرنے کا نام انفاق ہے۔ علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو علم کو مصرف میں لاؤ، مال اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو مال کو استعمال کرو، ثروت اللہ نے آپ کو دی ہے تو ثروت کو راہ خدا میں دے دو، اقتدار اور دولت اور ریاست اللہ نے دی ہے، غریبوں کی مدد کرو، مظلوموں کی مدد کرو، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو صاحبان تقوی کی نشانیاں بتا دی گئیں، اور ان نشانیوں میں پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ انفاق جب سکھ کی حالت آئے، جب آسودگی کی حالت ہو تو ہر ایک انفاق کر سکتا ہے، لیکن جب دکھوں کی حالات پیش ہوں اس دوران انفاق کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ متقین کا کام ہوتا ہے۔ متقین دکھ کی حالت میں ہوں یا سکھ کی حالت میں ہوں، خوشی کی حالت میں ہوں یا غمی کی حالت میں ہوں، شاہی کی حالت میں ہوں یا گدائی کی حالت میں ہوں، ہر حال میں وہ راہ خدا میں انفاق کیا کرتے ہیں۔ یہ صاحبان تقوی کی پہلی نشانی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، یہ دوسری ان کی صفت بتائی گئی ہے۔ جو صاحبان تقوی ہیں، جو متقین ہیں، متقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ انفاق کرتے ہیں، ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ قزم غیظ کرتے ہیں۔ سخت غصے کی حالت میں جب مشق بھری ہوئی ہو اور اس کا دہانہ بند ہو، اس بھری ہوئی مشق کے جو قزم غیظ یہی ہوتا ہے کہ انسان بھرا ہوا ہوتا ہے غصے سے، لیکن اپنے غصے کو پی جاتا ہے راہ خدا کی خاطر۔ والکاظمین الغیظ، اور دوسری صفت متقین کی یہ ہے، جو صاحبان تقوی ہیں ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ سخت سے سخت حالات میں، سخت سے سخت غصے کی حالت میں بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور ان کی تیسری صفت یہ بتائی ہے والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کو بہت جلد معاف کر دیا کرتے ہیں۔ پہلی صفت انفاق کی ہے، دوسری صفت غصے کو پی جانے کی ہے، تیسری صفت یہ ہے ان میں کہ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اور ان کی چوتھی صفت واللہ یحب المحسنین، بہت زیادہ جو نیکوکار ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ متقین کی صفات میں سے، ان کی ایٹریبیوٹس میں سے، ان کی خصلتوں میں سے، ان کی عادات میں سے، ان کے اوصاف میں سے یہ صفت ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ مشکل سے مشکل حالات ہوں یا آسان سے آسان حالات ہوں، اس دوران وہ انفاق کرتے ہیں، اپنے غصے کو پی جایا کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ آپ کو خبر ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کاظم کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے لشدت حلم یسمیہ، یعنی کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کاظم اس لیے کہتے ہیں، سمی الکاظم لشدت حلم، چونکہ میرے مولا اور آقا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بہت جلدی معاف کر دیا کرتے تھے، ان کا حلم اس درجے پر تھا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت حلم کا مظہر ہے۔ معصومین علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر بن کر آئے ہیں، ورنہ اللہ کا حلم دنیا کو کیسے پتہ چلتا، اللہ کی طاقت دنیا کو کیسے پتہ چلتی، اللہ کی عفو درگزر دنیا کو کیسے پتہ چلتی؟ یہ معصومین ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات کو اجاگر کیا ہے، اللہ کی صفات کے یہ مظہر بنے ہیں، اللہ کی صفات کو انہوں نے نمایاں کیا ہے۔ اللہ کے علم کا دنیا کو کیا پتہ چلتا، لیکن جو ممبر سلونی پہ بیٹھ کر یہ کہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پا سکو، تو بندہ یہ دیکھتا ہے جس مخلوق میں، الہی مخلوق میں اللہ نے یہ صفت رکھ دی ہے،
اس کا خالق کیسا ہوگا، اس کا مالک کیسا ہوگا، اس کا پالک کیسا ہوگا، اس کا رب العالمین کیسا ہوگا۔ اللہ کے علم کا اظہار دیکھنا ہے تو معصومین کی اوصاف میں دیکھا جائے، اللہ کے علم کا اظہار دیکھنا ہے۔ اسی طرح کسی کو طاقت کا کیا پتہ چلتا کہ اللہ کی طاقت کیسی ہے؟ اسی وجہ سے اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی کہ جو اللہ کی ان صفات کو نمایاں کرنے والی ہے کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو اپنے انگشت کے اشارے سے پلٹا دے۔ اس وقت دنیا دیکھتی ہے اور دنیا یہ کہتی ہے جس مخلوق خاص کی اللہ نے یہ صفت قرار دی ہے اس کا خالق اور پروردگار کیسا ہوگا۔ علم کی منزل بھی اسی طرح، لشدت علم سمی الکاظم لشدت علم۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کاظم اس لیے کہتے ہیں چونکہ بہت جلدی معاف کر دیتے تھے۔ حلم ایسا، بردباری ایسی، ہمبلنس اتنی کہ کہتے ہیں کبھی غصہ نہیں، غصہ بلکہ کسی پہ آتا بھی فوراً معاف کر دیتے۔ کنیز کا واقعہ مشہور ہے، اس سے کیا ہو گیا کہ ایک دفعہ بچہ پاس ہے، کھیلتے کھیلتے گر گیا اور بچے کا جب انتقال ہوتا ہے لرزہ پر اندام ہے یہ کنیز، لیکن امام علیہ السلام کو جب دیکھا تو یہی آیت پڑھی، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ فرمایا میں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیا ہے، میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے، والعافین عن الناس۔ اور جب کہا نا عافین عن الناس تو امام نے فرمایا میں نے تجھے راہ خدا میں معاف کر دیا ہے، واللہ یحب المحسنین۔ اور اللہ حسن عمل کرنے والوں کو فرمایا جاؤ میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا ہے۔ یہی واقعہ اسی طرح کا امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایک کنیز کے ہاتھ سے پانی کا لوٹا جب گرا، امام کے پاؤں کو اس نے جب زخمی کیا، امام نے نگاہ بلند کی خاتون کی طرف، اس کنیز کی طرف، اس کنیز نے بھی یہی آیت پڑھی، الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ جو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، خوشی ہے یا غمی ہے، تنگی ہے یا آسانی ہے، اور اس کے بعد والکاظمین الغیظ، کہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ فرمایا میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے، اور والعافین عن الناس، فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، واللہ یحب المحسنین، فرمایا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا ہے۔ معصومین کی یہ شان ہے، اللہ کے حلم کا مظہر ہیں۔ اللہ کے پاس علم بھی ہے، اللہ کے پاس حلم بھی ہے، اللہ کے پاس صبر بھی ہے، اللہ کے پاس یہ ہمبلنس بھی ہے، ورنہ اس کا حلم ایسا ہے کہ دنیا میں اس کے سامنے فرعون جیسے طاغوت خدا بنتے ہیں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ لیکن وہی فرعون کہ جب حضرت موسیٰ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ رب اعلیٰ اللہ کی خدائی میں، اللہ کی مخلوقات میں وہ اس طرح کا اعلان کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے خلیفہ کو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلیٰ۔ حلم پروردگار آپ نے دیکھا ہے کتنا عظیم ہے، فرعون جیسوں کو بھی کھلا رہا ہے، نمرود جیسوں کو بھی کھلا رہا ہے، شداد جیسوں کو بھی وہ کھلا رہا ہے، ان سے انتقام نہیں لے رہا ہے۔ یہ صبر پروردگار ہے، یہ حلم الہی ہے، اور حلم الہی کا اگر آپ نے مظہر دیکھنا ہے تو یہ معصومین کی ایسی ہی شان ہے، کسی پہ انتقام نہیں لیتے ہیں۔ لوگ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی اوجری پھینک رہا ہے، کوئی اور طرح کے الزام تراشیاں کر رہا ہے، سب جگہ یہی ہے۔ لوگ پتھر مارتے ہیں تو یہی کہتے ہیں رب اہد قومی انہم لا یعلمون، پروردگار میری قوم کو ہدایت دے دے چونکہ یہ جانتے جو نہیں ہیں۔ اسی طرح ہدایت کی منزل کو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ لوگ آتے ہیں گھر کے اٹیک کرتے ہیں، دروازے کو جلا دیتے ہیں۔ حلم ہے معصومین کا، اس حلم کے جو مظہر حلم پروردگار ہے اس کی شان اگر کسی نے دیکھنی ہے تو معصومین میں دیکھیں۔ لوگ آتے ہیں
بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں زندانوں میں ڈال دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں جسارتیں کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہر دم شان ہدایت ہے، منزل ہدایت ہے۔ علم اس درجے تک ہے کہ کاظم نام ہے میرے مولا کا، کاظم باب الحوائج۔ ہمارے معصومین میں ایک باب الحوائج ہیں کہ جس نے اگر حاجتیں اپنی قبول کرانی ہیں تو آ جائے اپنے مولا اور آقا امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں آ جائے۔ آج توسل کا دن ہے، آج حاجتوں کی قبولیت کا دن ہے، آج ایک بہت بڑے وسیلے کا دن ہے۔ آج کے دن اگر کوئی وسیلہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ان زحمتوں کا، ان مشقات کا، ان مشکلات کا، ان زندانوں کا، اس قید خانے کی تنگ و تاریک زندان کا جب واسطہ انسان دے کر اپنے مولا اور آقا کے حضور جب دعا کرتا ہے، اللہ اس کی حاجتوں کو قبول کرتا ہے۔ اسی وجہ سے امام علیہ السلام کا نام کاظم، سمی الکاظم الشدت حلم، بہت زیادہ جلدی معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور امام کے انہی القاب میں سے ایک باب الحوائج ہے، انہی القاب میں سے ایک عبد صالح ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں اتنا عظیم ہیں کہ آپ کا جو انہی القاب میں سے ایک لقب عبد صالح ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک وہ قرب ہے کہ آپ کو نفس زکیہ کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک آپ کا وہ قرب اور تقرب ہے کہ آپ کو باب الحوائج کے ساتھ زین المجتہدین کہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ امام علیہ السلام قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے جب آپ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، باہر سے جتنے لوگ راہ گزر جتنے ہوتے تھے، گلی سے گزرنے والے ہوتے تھے، سارے کے سارے امام علیہ السلام کی اس مقدس آواز کو، اس خوبصورت آواز کو اور وہ لحن داؤدی اسے سنتے رہتے تھے۔ اور حتیٰ کہ تاریخوں میں ملتا ہے کہ بعض مشقیں اٹھائے ہوئے وہ سنتے رہتے تھے جب تک امام علیہ السلام کی تلاوت ہوتی رہتی تھی۔ قرآن کی تلاوت اس خوبصورتی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور پھر بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ بعض جو مشقی ہوتے تھے ان مشقوں میں تھوڑا بہت سوراخ ہوتا تھا، وہ پانی کے جو ڈراپ ہیں وہ گرتے رہتے تھے، اتنی دیر تک وہ کھڑے رہتے تھے کہ ان کی مشقیں خالی ہو جاتی تھیں۔ تلاوت قرآن کو سنتے سنتے مولا اس خوبصورت آواز کے ساتھ، خوبصورت لحن کے ساتھ آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ 5000 مرتبہ ایوری ڈے، 5000 ٹائم امام علیہ السلام استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 5000 مرتبہ ایوری ڈے امام استغفار کیا کرتے تھے۔ امام کی عبادت، امام کی مناجات، اور یہ عالم ہوتا تھا کہ جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے تھے آنکھیں زار و قطار برس پڑتی تھیں، اور اس کے بعد امام کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ اور یہی چیز ہے کہ آپ عبادتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے مولا کا ایک پیغام بھی سن لیجئے۔ اگرچہ وقت اتنا نہیں کہ میں اس بات کے اوپر بھی گفتگو کر سکوں کہ آخر وہ عوامل کیا تھے کہ امام کو اتنا عرصہ، لیکن چند ایک عامل آپ ضرور دیکھیے گا کہ دیکھیے امام علیہ السلام کی عبادتیں ایسی، مناجات ایسی، عبادتیں ایک ایک کا اگر انسان ذکر کرنا چاہتا ہے کہ حتیٰ کہ امام علیہ السلام کی ان عبادات میں سے، ان مناجات میں سے، اور بالخصوص عیسی ابن جعفر کا جو زندان ہے اس میں مولا نے یہ مناجات اور اپنے دل کی جو راز و نیاز ہے اس انداز کے ساتھ بیان کیا۔ اللہم انی کنت اسألک ان تفرغنی، پروردگار میں نے تجھ سے سوال کیا تھا کہ تو مجھے فارغ وقت دے دے، اور تو مجھے فارغ تاکہ میں جی بھر کے تیری عبادت کر سکوں، اور پروردگار تو نے ایسا کر دیا۔ فلک الحمد، تمام حمد و ستائش تیرے لیے ہے۔ تو نے مجھے زندان میں، لوگ زندانوں میں جاتے ہیں لیکن یہ ایسا زندان کہ ایسا قیدی اور ایسا مناجات کرنے والا، ایسا اللہ سبحانہ وتعالی کا عابد مطلق بندہ کہ جس نے زندان کے اس تنگ و تاریک ان
قید خانے میں بھی اللہ کی مناجات اور اسے اپنے لیے اپرچونٹی سمجھا، اسے اپنے لیے فرصت سمجھا، اسے اپنے لیے موقع سمجھا، اسے اپنے لیے عبادت کا ایک راز سمجھا کہ یاد رکھو ہر دم اپنے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور مولا نے ایک ہمیں اسٹریٹجی دے دی زندگی کی، اور اس میں یہ بتا دیا ہے، یہ روایت مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک قیامت کے دن داخل معاشر کے میدان میں داخل نہیں ہو سکتا ہے یسأل عن اربعین حتی یسأل عن اربع، جب تک اسے 4 چیزوں کے متعلق اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ کس نے فرمایا؟ 7ویں آقا فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اس وقت تک معاشر کے میدان میں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس سے 4 چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا جائے۔ وَعَنْ عُمْرِكَ فِي مَا أَفْنَا، سب سے پہلے تیری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے اس زندگی کو کہاں پہ گزارا ہے۔ اور دوسرا سوال، یعنی ہمیں خود چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں الہی زندگی اور معصومین علیہ السلام کی پاک سیرت پہ، اس وجہ سے کہ مولا نے اس امر کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے۔ آج بالخصوص کہ جب ہم شہادت کے اس دن میں ہیں، اس میں ہمیں درس زندگی لینے کی ضرورت ہے۔ امام کی جو مقدس زندگی ہے اس سے آج ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ آخر امام کو اتنے جو شکنجے دیے گئے، اتنا آزار دیا گیا، اتنی اذیتیں دی گئی، کائے کو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ دین کے متعلق کسی چیز کا سودا نہیں ہو سکتا ہے، کسی چیز کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، دین پہ جان قربان ہو سکتی ہے۔ جس طرح فرمایا نا کہ اگر تمہاری جان کے اوپر مسئلہ بن جائے تم سارے کا سارا مال قربان کر دو، لیکن اگر تمہارے دین پہ مسئلہ بن جائے تو تم جان کو بھی قربان کر دو۔ ایک چیز کہ جو آج ہم نے سیکھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم دین کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ دین پہ آنچ آئے گی ہم اپنا مال فدا کر دیں گے، ہم اپنی جان نثار کر دیں گے، یہ مولا نے بتایا ہے۔ ورنہ اس دوران کئی قسم کی فرمائشیں کی گئی، کئی قسم کی آفرز دی گئی، امام علیہ السلام نے کسی آفر کو قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ وہی آفریں جب دی گئیں اور انہوں نے کوشش کی، ہارون رشید نے ایک دفعہ اس نے کیا کوشش کی؟ کہا کہ ہم سارے کا سارا فدق آپ کو واپس کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھے سارا فدق کبھی واپس نہیں کرو گے۔ اس نے کہا نہیں، آپ حدود مقرر کریں، آپ حد بندی کر دیں کہ یہ کون کون سی حدیں ہیں، باؤنڈریز ہیں فدق کے لیے۔ جب اس نے مسلسل اصرار کیا، امام نے بار بار یہی کہتے تھے کہ تم مجھے فدق نہیں دو گے اور نہ ہی تمہارے بس میں ہے۔ جب اپنے جد کا واسطہ دیا کہ فرزند رسول آپ کو آپ کے جد کا واسطہ، آپ حد مقرر کریں فدق کی، ہم آپ کو سارے کا سارا فدق واپس کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا اس کی پہلی حد یہ ہے، اس کی دوسری حد یہ ہے، اس کی تیسری حد یہ ہے، اس کی چوتھی حد یہ ہے، ساری کی ساری مملکت اسلامی یہ سارے کا سارا فدق کی حدود ہیں۔ جب اس نے کہا نا تو اس نے کہا کہ پھر ہمارے حصے میں کیا رہ گیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اگر، یہ ساری جتنی جائیداد ہے، یہ ساری کی ساری اگر فدق کی زمین ہے تو پھر ہم کس لیے بڑا غضبناک ہوتا ہے، بڑا برہم ہوتا ہے، بڑے غصے آتا ہے۔ امام نے نہیں فرمایا، امام نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم فدق مجھے واپس نہیں کرو گے۔ اس بات کا اسے پتہ چل گیا انہی عوامل میں سے کہ امام علیہ السلام کو کیوں شکنجوں میں رکھا گیا، کیوں آزار میں رکھا گیا، کیوں اذیتوں میں رکھا گیا۔ اس کی یہی وجہ ہے، ایک کہ حق گوئی کی وجہ سے کبھی نہیں دیکھا، چونکہ ہارون جانتا تھا کہ امام علیہ السلام کو دنیا کی لالچ دے کر اگرچہ ایک بہت بڑا بنی عباس کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا کہ انہوں نے فدق کیوں نہیں واپس کیا، انہوں نے فدق کیوں نہیں واپس کیا۔ جب امام نے حدود متعین کی کہ فدق میں یہ ساری جائیداد ہماری ہے، یہ ساری مملکت اسلامی کی جتنی حدیں ہیں، یہ ساری کی ساری فدق کا حدود اربع ہے۔ جب حدود اربع کو دیکھا غضبناک ہو کر کہتا ہے، اور اس کی ایک وجہ کہ جو زندانوں میں امام علیہ السلام کو بارہا ینتقل
من سجن الی سجن، کہ امام کو ایک زندان سے دوسرے زندان میں لے جایا جاتا رہا، مسلسل زندانوں میں، اور بعض تاریخوں میں 14 سال تک امام مسلسل ایک زندان سے دوسرے زندان، یا بعض تاریخوں میں 9 سال سے زیادہ۔ تو یہ جو مسلسل آپ زندانوں میں رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ حق گوئی کی خاطر، حق کی بیان کرنے کی خاطر ہمیشہ جو حقائق ہیں اسے کھول کھول کر بیان کر دیا گیا، اور کسی سلسلے میں، دین کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ دنیا نے چاہا، انہوں نے چاہا حکومت کا لالچ دیا جائے، انہوں نے چاہا فدق کا لالچ دے کر، اس زمین کا لالچ دے کر، امام نے فرمایا تم میں کیا مجال ہے کہ تم فدق کی زمین ہمیں تم حوالے کیسے کر سکتے ہو؟ جو اقتدار پرست ہو، جو دنیا پرست ہو، جو جہ طلب ہو، وہ کہاں پہ فدق کی زمین پہ تو وہ غصب تو کر سکتا ہے، قبضہ تو کر سکتا ہے، لیکن آل رسول کو نہیں دے سکتا۔ دنیا کو بتا دیا گیا، اگرچہ اس پہ زحمتیں اٹھائیں، اگرچہ اس پہ مشقات اٹھائیں، اگرچہ اس پہ شکنجے سے، اگرچہ اس پہ آزار اور اذیت امام کو سہنا پڑی، لیکن دین کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی سودا نہیں کیا گیا۔ مال دینا چاہا، مال کو ٹھکرا دیا، جمال کی آفر کی، جمال کو ٹھکرا دیا۔ اور اسی طرح ایک دفعہ جعفر آیا اور آج نے آ کر کہا کہ کیا کرنا ہے؟ جیل میں ہے امام علیہ السلام، قید خانے میں ہے امام علیہ السلام۔ اس نے کہا ہم نے ساری آفرز دی ہیں، کوئی آفر ہماری قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ ہے کہ ملائم انداز کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ امام علیہ السلام کو کہا جائے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، سوء تفاہم ہو گیا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، آپ اس طرح کریں، ہمیں معاف کر دیں، آپ یہ کریں کہ یہیں پہ رہیں مدینہ کے بجائے، مدینہ نہ جائیں، یہاں پر رہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ ایک آدمی آپ کی مسلسل خدمت کے لیے ہے۔ کہتے ہیں جعفر کہتے ہیں میں آیا اور میں نے آ کر دیکھا امام علیہ السلام نماز میں ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام کے بعد بلا فاصلہ پھر دوسری 2 رکعت شروع کر دیتے ہیں۔ مسلسل کافی دیر تک وہ انتظار کرتا رہا۔ ایک دفعہ اس نے کیا کی کہ جب امام علیہ السلام آخری سلام پہ تھے اور بلند آواز سے کہتا ہے کہ آپ کے بھائی ہارون نے یہ کہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے سوء تفاہم ہو گیا، ہم سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، ہم نے آپ کو آزار و اذیت دی ہے، آپ اگر ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کے لیے کھانے کا، ہم آپ کے لیے پینے کا، ہم آپ کے لیے آسائش کا، ہم آپ کے لیے جتنی سہولیات ہیں اس کا انتظام کر دیتے ہیں، یہیں پہ مدینہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے مولا نے ایک جملے میں کہہ کر اپنے استغنا اور اپنی بے نیازی کا جو ثبوت دیا ہے اور فرما دیا مالی مال فینفعنی وما خلقت السؤولا، میرے پاس یہاں مدینہ سے، میں یہاں پہ قید خانے میں ہوں، میرے پاس مال نہیں کہ میں اس سے استفادہ کروں، وما خلقت السؤولا، اور مجھے اللہ نے تم جیسوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ پھر کہا اسی وقت بلا فاصلہ تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ یعنی ہر لحاظ سے کوشش کی گئی، دین کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے امام کی اس شہادت پر آج ہم یہ درس لیتے ہیں کہ امام نے ہزاروں قسم کی مشکلات کو، مصائب کو، آزار کو، اذیتوں کو برداشت کیا، لیکن دین کے سلسلے میں کوئی سودا نہیں کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں راہ دین میں صبر اور استقامت کے ذریعے، صبر اور استقامت سے ہم نے کام لینا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ ہمیشہ اس دین پہ ڈٹ جانا ہے۔ مصائب آتے رہیں پرواہ نہیں ہے، مشکلات آتی رہیں پرواہ نہیں ہے۔ کئی قسم کے مصائب امام علیہ السلام کو، یہاں تک کہ آپ اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں مصائب کے ہجوم ہو جاتا ہے، مصائب کے ان ہجوم میں ذرہ برابر بھی پاؤں میں لغزش نہیں آتی۔ یہ کیا ہیں؟ یہ دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے، یہ اللہ کے ہادی ہیں، یہ اللہ کے مہدی ہیں۔ امام نے پیغام دے دیا کہ تم نے اپنی زندگی میں، اور فرماتے ہیں کیا؟ ان عمرک فیما افنا، اللہ سب سے پہلے تم سے کوسچن کرے گا کہ تم نے اپنی زندگی کو کیسے صرف کیا، تم نے اپنی زندگی کو کہاں پہ گزارا۔ اسی وجہ سے مولا کے ان فرامین میں سے ہے لیس من شیعتنا من لم یحاسب، فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، فی کل یوم
وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے کہ جو ہر روز اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہے، ہر روز اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتا ہے، اسے ہمارا شیعہ نہیں کہتے ہیں۔ ہر روز اپنے آپ کو سیکیورٹائز کرو، ہر روز اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرو، ہر روز اپنا محاسبہ کرو، میں نے آج کے دن کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، یہ میں نے بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے زندگی دی ہے، اس زندگی کی تجارت میں مجھے کیا حاصل ہوا ہے، میں نے آج کے دن کیا چیز کمائی ہے، آج کے دن میں نے کیا چیز گنوائی ہے۔ یہ مجھے ہر روز کا اگر ایک انسان محاسبہ شروع کر دے، جس طرح معصومین علیہ السلام کی روایات میں ملتا ہے کہ محاسبہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اپنی ساری کی ساری ایکٹیویٹیز پر نظر کرو، 1 منٹ بستر پہ جاؤ، دن کے پوری کی پوری جو فلم ہے آپ کے سامنے وہ پکچر آ جائے گی، صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا ہے۔ اگر میں نے راہ خدا میں گزارا ہے، امر پروردگار میں گزارا ہے، میں نے نیکیوں میں گزارا ہے، میں نے ثواب میں گزارا ہے، تو رب کا شکر ادا کرے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ مجھے توفیقات عنایت کی ہیں۔ اگر دن غیبت میں گزرا ہے، تہمت پہ گزرا ہے، الزام تراشی پہ گزرا ہے، حسد اور بخل میں گزرا ہے اور نیکیوں میں نہیں گزرا، اللہ سے معافی طلب کرے کہ یا اللہ آج کا دن یہ دن میرے لیے اچھا نہیں گزرا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ استغفار کر کے سوئے، استغفار کر کے جب سوئے گا اللہ کی توفیقات میں شامل ہو جائے گا۔ دوسرے دن، تیسرے دن اسی طرح یہ جو پریکٹس اور اس کا جو ڈسپلن بنتا رہے گا۔ مولا نے تو فرمایا ہے نا کہ لیس من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے کہ جو ہر روز اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہے، ہر روز اپنے اس زندگی کے پلان کی فکر نہیں کرتا ہے، ہر روز اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتا ہے، ہر روز اپنے آپ کو سیکیورٹائز نہیں کرتا ہے۔ ضروری ہے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک معاشر کے میدان میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک 4 چیزوں کے متعلق اس سے پوچھا نہ جائے گا۔ پہلی چیز یہ پوچھی جائے گی عن عمرک فیما افنا، ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، یہ جو پریشیس لائف ہم نے تمہیں دی ہے، یہ زندگی دینے والا کون ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تو اس رب کے بارے میں مغرور ہو گیا ہے، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا اس رب کے بارے میں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب کے بارے میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے، اکڑ رہا ہے، غرور آ رہا ہے تم میں، تکبر آ رہا ہے، کس چیز نے تمہیں مغرور کر دیا ہے؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، جس نے تجھے خلق کیا اس کے بارے میں تو مغرور ہو رہا ہے نا، اس نے تمہیں خلق کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ جس نے تجھے خلق کیا، تیرا تسویہ کیا، تجھے اچھے انداز کے ساتھ اس نے بنایا اور تجھے اچھی صورت میں پیش کیا۔ آج تک دنیا کے جتنے بھی مصور ہیں انہیں دیکھا جاؤ تیری صورت کیسی بنائی اس نے، تیری جو ساخت ہے اس نے کیسی رکھی، تجھے کس طرح اس نے تسویہ کر دیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین ان علیکم لحافظین۔ تو پھر قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ ہم نے دونوں کرامن کاتبین، رائٹ اور لیفٹ دونوں شولڈر پہ ہم نے تمہارے قرار دیے ہیں، تمہاں جتنی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ سارے کے سارے لکھتے رہتے ہیں۔ کوئی اگر تم نیکی کرو گے تو کرامن کاتبین لکھتے رہیں گے، اچھائیاں لکھنے والا بھی ہے، برائیاں لکھنے والا بھی ہے، تو تم اپنے آپ کی سنجش کرو۔ فرمایا کہ تم اس طرح کرو، کوئی شخص بھی معاشر کے میدان میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس سے 4 چیزوں کا سوال نہیں ہوگا۔ پہلی چیز انسان کی عمر کے سلسلے میں، حیات کے سلسلے میں، زندگی کے سلسلے میں اس سے پوچھا جائے گا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اس سے اس کے شباب کے سلسلے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے سلسلے میں پوچھا جائے گا۔ ہم نے تمہیں جوانی دی ہے، اس جوانی کو تم نے کہاں پہ گزارا ہے؟ اور جوانی یہ پرائم ایج ہے، یہ یوتھ ایج بہت امپورٹنٹ ہے، تم نے اس کو کہاں پہ گزارا ہے؟ ہم نے تیری ہر طاقت میں شباب دیا، تیرے بازوؤں میں شباب ہے، تیرے پاؤں میں شباب ہے، تیری آنکھوں میں شباب ہے، ہر چیز اپنی عروج پر ہے، اوج پر ہے، اتنی عظیم توانائیاں میں نے تمہیں دی ہیں، تم نے اس شباب کو کہاں پہ گزارا ہے؟
تیسری چیز جو مولا فرمائیں گے وَعَنْ مَالِكَ، اور تیرا مال کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ یہ تیرا مال تو نے کہاں سے حاصل کیا ہے، کہاں پہ تو نے خرچ کیا ہے، تیرے مال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور چوتھی چیز جو تم سے پوچھی جائے گی وَعَنْ حُبِّنَا أَهْلُ الْبَيْتِ، وَعَنْ حُبِّنَا أَهْلُ الْبَيْتِ، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لو اینڈ افیکشن فار دا ہاؤس ہولڈ آف پیورٹی، ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے بارے میں، مودت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ محبت اور مودت کا مطلب یعنی محبت ہمیشہ عملی ثبوت چاہتی ہے کہ جو محبوب کا کام ہے وہی میرا کام ہے، جو محبوب کا سیر و سلوک ہے وہی میرا سیر و سلوک ہے، جدھر محبوب کا رخ ہے ادھر محب کا رخ ہے۔ یعنی کیا ہے محبت اہل بیت کا مطلب؟ یعنی ان کی پاک سیرت کی اوپر چلنا ہے۔ یہ میرے مولا اور آقا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ فرما دیا ہے کہ تم زندگی کے ان اصولوں کو دیکھو، اور فرما دیا زندگی گزارنے کے لیے تمہیں کس طرح کرنا ہے کہ زندگی کے اپنے ڈسپلن بنا لو، اپنی زندگی کے اوقات تم مقرر کر لو، زندگی کے اوقات اس طرح مقرر کرو، ایک حصہ تم اپنی معاش میں گزارو، معاش میں اپنی زندگی کو چلانے کے لیے جاؤ بزنس کرو، جاؤ کام کرو، جاؤ محنت کرو، جاؤ مزدوری کرو۔ دوسرا حصہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ زندگی کا دوسرا حصہ تم نے زیارت الاخوان میں گزارنا ہے۔ یعنی ہر روز کے ڈسپلن بناؤ اپنی زندگی کا، ایک حصہ معاش کے لیے، ایک حصہ ان اپنے بھائیوں کے لیے کے ساتھ گزارے، وہ قابل اور معتبر قسم کے اپنے دوست کہ جو تمہیں تیرے عیبوں کے متعلق بتائیں، تیرے عیبوں کی نشاندہی کریں۔ اور تیسری چیز کیا کرنی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اپنی حلال لذتوں کے سلسلے میں، یعنی یہ رکھنا اپنے امور کو ڈیوائیڈ کرو، اپنی زندگی کے امور میں تقسیم بندی کرو تاکہ تم صحیح معنوں میں آئیڈیل لائف کی طرف جاؤ۔ اور مولا کی زندگی آج ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیشہ مسلسل وہ کوشش، مسلسل جد و جہد میں رہے، مسلسل عبادت پروردگار میں رہے، مسلسل استغفار میں رہے۔ اور امام کئی سالوں تک جیلوں میں، زندانوں میں، قید خانوں کی تنگ و تاریک دیواروں میں امام علیہ السلام ینقل من سجن الی سجن، کہ امام کو ایک زندان سے دوسرے زندان، کبھی عیسیٰ ابن جعفر کا زندان ہے، کبھی فضل ابن ربیع کا زندان ہے، کبھی یحییٰ ابن ربیع کا زندان ہے، اور سب سے زیادہ جو مخوف ترین، وحشت ناک ترین اور سب سے زیادہ تنگ و تاریک زندان جس کو کہتے ہیں وہ سندھی بن شاہق کا زندان ہے کہ جو بغداد میں تھا۔ بغداد میں غریب بغداد کا آج تذکرہ ہے، غریب بغداد کی آج شہادت ہے۔ کہتے ہیں کہ سندھی بن شاہق یہ یہودی تھا، امام پہ اس نے بڑی سختیاں کیں، امام کو بڑی مشکلات میں رکھا، حتیٰ کہ ایک دفعہ ہارون رشید کہتے ہیں آیا اور اس نے آ کر دیکھا کہ کہا کہ کیا موسیٰ ابن جعفر آزاد کر دیے ہیں؟ کہا نہیں، وہ چادر جو پڑی ہے وہاں پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں صبح کی جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر زوال تک ایک ہی ورد کرتے رہتے ہیں، اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب۔ پروردگار موت کے وقت میں تجھ سے راحت و آرام چاہتا ہوں، اور قیامت کے دن تجھ سے عفو اور معصیت سے دوری، تجھ سے عفو چاہتا ہوں، تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ پروردگار اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت، یعنی آپ دیکھتے ہیں طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک ایک ہی ورد، یا تو یہ ورد رہتا تھا الہی العاف، یا یہ ورد رہتا تھا اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب، اور حساب کے دوران تو مجھے معافی عطا فرما، عفو در گزر عطا فرما۔ یہ جب دیکھا، جب یہ سنا ہارون رشید نے، اس نے کہا کہ زمانے کے زہاد، زمانے اور آل ہاشم کے، اہل بیت کے جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں،
ان میں ایک موسیٰ بن جعفر ہیں، یعنی راہبین آل محمد کہہ کر، یعنی دشمن بھی ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس زندان میں ہیں کہ جو زندان بڑا مخوف ترین زندان ہے، بہت تاریک ترین۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک تیمورہ سا تھا، ایک گڑھا سا تھا کہ جہاں پہ مرطوب تھا، جس میں ڈمپ تھی، اس قدر رطوبت تھی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کڑیوں کی حالت میں اور زنجیروں کی حالت میں اس جگہ پہ، اس گڑھے میں امام نے سالہ سال وہاں پہ گزار دیے، چونکہ یہ آخری زندان اسی میں امام کی۔ لیکن آپ یہ سوچتے تو ہوں گے کہ جب اس قسم کا گڑھا ہے وہاں پہ زندان میں، تو زنجیروں کا کیا مطلب ہے، کڑیوں کا کیا مطلب ہے، ہاں تو کے سلاسل کا کیا مطلب ہے۔ لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام اس سخت ترین اور تاریک ترین جو زندان تھا، امام وہاں پہ عرصے دراز تک وہاں پہ قید خانے میں رہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے کیا کیا، امام کو کھجوروں میں یا بعض روایات میں انگوروں میں زہر ملا کر امام کو یہ واسطہ دیا گیا کہ آپ کو اپنے جد امجد کا واسطہ ان کو کھا لیں۔ امام نے، کہتے ہیں تاریخ کہتی ہے 10 دانے کھائے تھے کہ ایسے میں جب بار بار اصرار کیا تو امام نے فرمایا تمہارا کام پورا ہو گیا ہے۔ 3 دن تک امام بستر شہادت پر ہیں۔ کہتے ہیں کہ زہر کے بعد امام کو بڑی پیاس لگتی تھی، بڑی پیاس تھی، لیکن بیٹے نہیں موجود، بیٹیاں موجود نہیں ہیں۔ غریب بغداد وہاں پہ ایسے میں جب آ گئی نا 25 رجب المرجب، کہتے ہیں غلام نے دیکھا، اور غلام کو یہ حکم تھا کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ ایسے میں دیکھا ایک جوان ہے، یہ 14ویں کے ماہ کی طرح، 14ویں کے چاند کی طرح، جس کا چہرہ چمک دمک رہا ہے، جو آگے جاتے خود دروازے کھل گئے۔ ایک دفعہ جب امام کو دیکھا زارو قطار رونے لگا، امام نے سینے کے ساتھ لگایا، کچھ صیغہ راز میں باتیں کی، اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی تجہیز اور تکفین کر کے حاج ہم پرسہ دے رہے ہیں غریب توس کو، غریب بغداد کا، 8ویں امام کو 7ویں امام کا، 6 امام کو 7ویں امام کا جو پرسہ دے رہے ہیں، ہاں اس انداز کے ساتھ کہ جب 25 کو امام کی شہادت ہوتی ہے، کہتے ہیں حمال کو بلایا گیا، اور تاریخ میں کیا لکھے، آج کی آپ زیارت بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی المعذب فی قعر السجون، پروردگار اس قیدی پہ اپنی صلوات بھیج کہ جو تنگ و تاریک زندانوں میں جس نے زندگی گزار دی، جس کی کڑیاں اس طرح، ہائے جب جنازے کو اٹھایا جا رہا تھا کڑیاں چلک رہی تھی، کڑیوں سے آواز آ رہی تھی، زنجیروں سے آواز آ رہی تھی، اور یہ آواز دے رہے تھے اہانت آمیز کہ یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے۔ ہائے پل بغداد پر غریب بغداد کو جب رکھا گیا، سلیمان کو جب پتہ چلا کہ ایک فاخرہ قسم کا، قیمتی قسم کا جب لباس اور وہاں پہ یہ تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا گیا، میں کہوں گا مولا آپ کی آخری وقت پر کیا ہوا، بیٹا آیا آپ کو سینے کے ساتھ لگایا، لیکن آ جائیں کربلا اپنے جد کی طرف کہ بیٹا موجود ہے، لیکن باپ جا رہا ہے بیٹے کے پاس، اور آخری مرتبہ یہ کہہ رہا ہے بیٹا صبر کرنا، تجھے شام جانا ہے، تجھے کوفہ جانا ہے، تم نے استقامت اور صبر سے کام لینا ہے۔ یہاں پہ ایک سلیمان تو آ گیا کہ جو آپ کا قیمتی ہائے کفن لے کر آیا، لیکن آئے نہ کربلا دیکھے، ہائے کربلا کی ریتی پر 3 دن کا تشنا اور پیاسا مولا پڑے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد باب الحوائج کے صدقے میں، مولا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے صدقے میں،
جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں، یا اللہ آج توسل، عظیم توسل کا دن ہے، پروردگار سارے مومنین مومنات کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں، انہیں صحت، سلامتی، شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص سید اعجاز نقوی لوٹن سے، ان کے عزیز سید نظر حسین شاہ صاحب اور ان کے جملہ مرحومین۔ پروردگار تو نے جوار رحمت، جوار عصمت، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرماؤ۔ پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرماؤ، عالم طاغوت کو نابود فرماؤ۔ پروردگار یوسف زہرا کہ جو آج اس عزا اور اس تعزیت کے وارث ہیں، بانی ہیں، پروردگار ہماری یہ ساری تعزیتیں اپنے امام کے حضور قبول فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد یوسف زہرا کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔